اسبرا کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی جگہ کو خالی پایا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کی جانب دیکھا، آنکھیں گھمائیں تو اس کی آنکھوں میں الجھن آ سمائی۔ حد ہے، سوئی گئی ہوتی ہوں، پہنچ میں کہیں اور جاتی ہوں، جیسے انسان نہ کوئی چڑیا ہوں جو کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہوتی ہوں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی کیونکہ اس وقت وہ کیسینو کے بجائے گھر میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تاکہ گھر کو دیکھ سکے، لیکن وہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا۔ پرسوں رات ہوئے حادثے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہر جگہ پر نام و نشان بھی نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر گارڈن میں گئی۔ شکر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسما نے گارڈن کو اچھی حالت میں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک منٹ، مجھے اتنی فکر کیوں تھی اس گھر کی؟ اسما خود سے بڑبڑائی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہی جلدی سے واپس اپنے روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر واپس نیچے آئی تو اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد اسما نے ناشتہ کیا اور باقی کا اپنا وقت گارڈن میں گزارا۔ مجھے ارحم کا دل جیتنا ہے تاکہ وہ مجھ پر یقین کرے، اور جو کہ بہت مشکل ہے۔ ارحم جیسے انسان کا دل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ دوسرے آدمیوں سے کافی مختلف ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو تم ارحم، تم نے میرا اتنا نقصان کیا اور میں یہاں بیٹھی تمہیں ہی سوچ رہی ہوں۔ پتہ نہیں میرے ماما پاپا کدھر، اور دانش کا بھی کچھ نہیں پتہ، کاش وہ بھی ٹھیک ہو۔ اسپرا خود سے سوچنے لگی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے اور اپنے ہاتھوں سے گوگل کی مدد سے اٹیلین ڈش تیار کرنے لگی۔ ابھی وہ بنا کر فارغ ہوئی تو اس کی توجہ گھر میں داخل ہوتے ارحم نے کہہ دی، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے اسپرا کے قریب آ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، جا کر فریش ہو آؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اسپرا نے ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اسے ایک نظر دیکھ کر سیڑھیاں کراس کرتا کمرے میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ جانتے ہو، آج یہ میں نے خود بنایا ہے۔ ارحم جو کھانے ہی لگا تھا، ایک نظر ڈش کو اور پھر اسپرا کو دیکھ کر پھر سے ڈش کی جانب دیکھا، کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے تاکہ مجھے مرتا ہوا دیکھ سکوں؟ ارحم نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ارحم کے الفاظ پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بھی بات ہے، مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، ارحم نے کہتے ہوئے کھانے کا چمچ اپنے منہ میں رکھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اتنی چیپ حرکت بھی نہیں اتر رہا ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اچھا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ میں نے اٹیلین ڈش پہلی بار بنائی ہے، اس لیے ایسے تمہارے پاس پرجوش ہو کر بیٹھی ہوں تاکہ تم بتاؤ کیسی بنی ہے۔ جس پر ارحم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھا ہو، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ کیا ہے؟ میں نے کھانا بنایا ہے، تم سے ایک کمپلیمنٹ نہیں مانگ سکتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے آئی برو اچکائے تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ڈونٹ ایور رول یور آئیز ایٹ می، ارحم نے اسے وارن کیا۔ اوہ، ایسا کیا ہے کیا؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے مزے سے کہا۔ آر یو ڈرنک؟ ارحم نے آنکھیں سکیڑی۔ ارحم، کیا ہے؟ تمہیں میں نشے کی حالت میں دکھ رہی ہوں کیا؟ میں نے بس کھانا بنایا اور تم سے پوچھ رہی ہوں کیسا بنا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ اسپرا کی بات پر اس نے آخری چمچ منہ میں ڈالا، اس کے بعد پانی پیا۔ آئی ہیٹ رسوٹو، وہ کہتا ہوا کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ گیا، جبکہ ارحم کے الفاظ پر اس کا منہ کھل گیا، لیکن وہ نظر انداز کرتا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا جلد ہی ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گیا تو اسما نے اس کے کندھے پر انگلی مار کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ یو لک بیوٹیفل ود دیٹ لائٹ بلو میکسی، رولڈ اپ سلیوز، فیوریس آئیز اینڈ لوز ہیئر۔ میرے خیال میں تمہیں ایسی ڈریسنگ اکثر کرنی چاہیے، ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ تم؟ اسپرا اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم یہ کرو گی میرے ساتھ؟ اسپرا نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا چاہتی ہو، یہاں کھڑا ہو کر تمہیں کس کروں؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کر دیتا ہوں،
ارحم نے ایک سیڑھی نیچے اتر کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تمہیں نہیں بولا تھا کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ اس کام کے لیے میرے گھر میں ملازمیں ہیں۔ ارحم کے الفاظ پر اسپنا نے اسے گھورا اور اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھائے، مگر ارحم نے جلد ہی اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ Did last night convince you that you can take me for granted؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ نہیں، لاسٹ نائٹ مجھے محسوس ہوا تمہارے پاس ایک اچھی سائڈ بھی ہے، میں بس وہی دیکھنا چاہتی ہوں، اسپنا نے نرمی سے کہا، جس پر ارحم کی آنکھیں بلینک ہو گئیں۔ میں اچھا نہیں ہوں، ارحم نے سر موہری سے کہہ کر اسپنا کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ ایسا ہے کیا؟ چلو کھاؤ پھر مجھے۔ اسپنا نے اپنی کمر میں اٹھتی درد کو اگنور کر کے انتہائی نرمی سے کہا، جس پر اس کی آنکھیں حیرت سے بھری، مگر پھر وہ جلد ہی خود کو قابو کر گیا۔ You are trying to play with fire، اسپنا۔ ارحم نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارن کیا، جس پر اسپنا کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھی۔ Then play with me، اسپنا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جانے لگی۔ اس سے پہلے ارحم مزید کچھ کہتا، ان دونوں کی توجہ دروازے پر بجتی بیل نے کھینچی، جس پر اسپنا نے خوف سے ارحم کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی حالت پر مسکراتا اسے خود سے دور کر کے جلدی سے نیچے دروازہ کھولنے چلا گیا، جس پر اسپنا بھی اس کے پیچھے نیچے آ گئی۔ تم نے دروازے کا پاس ورڈ بدل دیا؟ علی نے گھر میں بدلتے ہوئے داخل ہو کر اسلم سے پوچھا، اور تمہیں نہیں لگتا اس وقت تمہیں آرام کرنا چاہیے؟ کیا آرام کرے ہونا چاہیے تھا؟ ارحم کے کچھ بولنے سے پہلے اسپنا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں نے مڑ کر اسپنا کی جانب دیکھا، جو بازو سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ اور تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس وقت سوئے ہوئے ہونا چاہیے تھا؟ علی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ علی کیوں آئے ہو؟ جو کام ہے وہ بولو۔ اس سے پہلے اسپنا کو جواب دیتی ارحم ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ہم نے پتہ لگوا لیا ہے وہ کون آدمی ہے۔ علی کی بات پر ارحم کی آنکھیں سرد ہو گئیں، ان میں جو کچھ دیر پہلے چمک تھی دوسرے سے ہی غائب ہو گئی۔ لیٹس گو، ارحم نے سختی سے کہا، اور وہ دونوں دروازے کی جانب بڑھ گئے، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکلتا اسپنا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ پیچھے ہٹو اسپنا، ارحم نے سرد موہری سے کہا، تمہیں آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے ارحم، تم کہیں نہیں جا رہے ہو ابھی، تم اگر کہیں جاؤ گے تو وہ صرف بستر ہے اور کہیں نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی بترکی بولی، اسپنا یہ بہت ضروری ہے، علی باہر جا کر ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے علی کچھ کہتا ارحم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے جب کوئی مجھے کام کے دوران ٹوکے، اس لیے بہتر ہے اسپنا کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، ارحم نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں وارننگ نمایاں تھی، جس پر وہ پیچھے ہٹ گئی تو دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو پریشانی سے ان کے اپنی کالر بون پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا، جس پر اسپنا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تھینکس فار دی ڈنر، وہ نرمی سے کہہ کر دروازہ بند کر گیا، جبکہ وہ شوق سے اپنی پیشانی کو چھونے لگی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا میں نے بنایا ہے، وہ اسے پسند نہیں تھا، پھر اب یہ کیا ہے؟ ذہن ٹھیک کہتا ہے، ارحم کے بھی قریب رہنا ہے تو جو وہ چاہتا ہے بالکل ویسا ہی کرو بس۔ وہ اپنی پیشانی پر دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگی، جہاں اس کا لمس تھا۔ اگلے کچھ دن انتہائی پرسکون گزرے، کیونکہ ارحم اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے صبح جلدی جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا، مگر اس وقت میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ شاید وہ اسپنا پر یقین کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے اسپنا کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن دے دی تھی، لیکن اس وقت اس کے ساتھ ہر پل باڈی گارڈ موجود ہوتا تھا۔ سوری میم، مگر سر نے کہا ہے کہ آپ کو مولٹ ہوٹل لے کر جاؤں۔ اسپنا جو شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی، شاپنگ کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اس نے باڈی گارڈ کو وکٹر سے کہا وہ آرام سے ہوٹل میں کھانا کھائے گی۔ جس ڈاکٹر نے ارحم کو کال ملا دی۔ کال پر ارحم سے بات کر کے اس نے اسپنا سے کہا، کیا میں ارحم سے بات کر سکتی ہوں؟ اسپنا نے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وکٹر پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ جی میم، وکٹر نے کہہ کر ارحم کو نمبر ڈائل کیا اور اسپنا کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں بولو وکٹر،
انم کی مصروفی آواز گونجی، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں وکٹر نہیں، تمہاری ٹیسو بات کر رہی ہے۔ انم اسے جس نام سے پکارتا تھا اسپرا نے وہ لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، او آئی سی، واٹ کین آئی ڈو فار مائی ٹیسو؟ مسرور سے لہجے میں پوچھنے لگا، مجھے بھوک لگی اور مجھے تمہارے اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا، پلیز مجھے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا ہے۔ اسپرا نے منہ بسوتے ہوئے کہا، مائی آرڈرز آر کلیئر۔ اسپرا، میں نے جہاں چاہا تم نے ادھر شاپنگ کی ہے، اور اب بھی تم بس ادھر ہی جا رہی ہو جہاں میں کہہ رہا ہوں، بات ختم۔ اس نے حکمیہ لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے ہم، تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو وکٹر پر کرو، وہ ایک پل کے لیے مجھ سے دور نہیں ہوا، سامنے کی طرح ساتھ ہے، سائے کی طرح ساتھ ہے۔ انم، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے کھانے دو کسی عام سے ہوٹل میں، میرا نہیں دل کر رہا کسی ہائی کلاس جگہ جا کر کھانے کو، اس نے التجائیہ کہا، جس پر انم نے لمبا سانس کھینچا۔ فائن، لیکن انم پلیز۔ اوکے، لیکن تم جلد ہی گھر موجود ہو، میں بھی کچھ دیر میں بس نکل رہا ہوں یہاں سے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، اسپرا نے کہہ کر جلدی سے کال بند کر دی، اس سے پہلے ارحم اپنا موڈ بدل دیتا اور سیل وکٹر کی جانب بڑھا دیا۔ اب کسی ایسے ہوٹل لے کر جاؤ جو چھوٹا سا ہو، نہ کہ ارحم کی طرح کسی بڑے سے ہوٹل میں لے جانا۔ اسپرا نے سیٹ کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے کہا، جی میم، ویسے وکٹر تم کب سے ارحم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسپرا نے پانی پیتے ہوئے کہا، 5 سال سے، وکٹر نے مختصر سے جواب دیا۔ یہ بہت زیادہ دورانیہ ہے، وہ اسپیگٹی کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑائی، ساتھ ہی اس نے نظر ریسٹورنٹ سے باہر دوڑائی جہاں لوگ شور مچا رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے اور ان کے کہکے ہواؤں میں گونج رہے تھے۔ اسپرا کے دل میں سکون سا اترا، کیونکہ اس نے یہ رونقیں تب سے نہیں دیکھی تھیں جب سے ارحم نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر باہر نکلی تو اس کی توجہ چھوٹی سی شاپ میں کہتی جہاں بریسلیٹس میں ہوا میں لٹک رہی تھیں۔ اسپرا نے اس کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے پیچھے وکٹر کو دیکھا، جو لوگوں کو پیچھے دھکیل تھا اور غصے سے اس کا چہرہ سوکھ رہا تھا۔ اسپرا کو اس کی حالت پر ہنسی آئی، مگر ضبط کرتی وہ شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ایک بریسلیٹ پکڑ لی جس کے ساتھ شیلز لٹک رہے تھے، کیونکہ یہ دیکھ کر اسے بیلا یاد آئی تھی۔ آپ یہ نہیں خرید سکتی میم، وکٹر نے اس کے برابر آ کر کہا۔ اٹس کیوٹ وکٹر، لیکن آپ نہیں خرید سکتی، باس کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ یہ بہت سستی لگ رہی ہے، اس نے کہہ کر اسپرا سے وہ بریسلیٹ لی اور واپس لٹکا دی۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی ابھی اس سستے سے ہوٹل میں کھانا کھایا، کیا تمہیں وہ بھول گیا ہے؟ اسپرا نے اسے کہا، اس ریسٹورنٹ کے مالک باس ہیں۔ واٹ؟ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جی، وہ سکون سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں بولوں گی کوئی ہوٹل سلیکٹ کرو۔ وہ غصے سے بولی اور واپس سے بریسلیٹ پکڑ گئی۔ آئی لو شیلز اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو بائی اٹ۔ وکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جس پر وہ سر ہلاتا اس بریسلیٹ کی رقم ادا کرنے لگ گیا۔ جبکہ سپر مارکیٹ میں موجود لوگوں کا رش دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر ہوٹل میں گئی اور وہاں موجود بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھمیں۔ میم، وکٹر نے اسے پکارا تو اسپرا نے نظر اٹھا کر وکٹر کی جانب دیکھا۔ میم، سب ٹھیک ہے؟ وکٹر کے الفاظ پر اسپرا نے جلدی سے کھانسی کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اس نے پلٹ کر واپس سے ہوٹل میں دیکھا، جس پر اسے کنفرم ہو گیا یہ وہی شخص ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میم، پانی پلیز۔ وکٹر، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا اور زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی، اس سے پہلے اس کا منہ زمین کے ساتھ ٹکراتا۔ وکٹر نے اسے بازو سے تھام کر پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، پلیز پانی۔ اسپرا نے کھانسی کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جس پر ایک پل کو وکٹر اسے گلا چھوڑ جانے پر ہچکچایا، مگر اسپرا کی حالت دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل لینے چلا گیا۔ جبکہ اسپرا نے دیکھا وہ بھیڑ میں اب نظر نہیں آ رہا، وہ جلدی سے ہوٹل کے باہر اندر بھاگی۔ اس شخص کی اسپرا کی جانب پشت تھی، مگر وہ سامنے بیٹھے اس کے دوست وہ اچھے سے پہچان گئی تھی۔ دانش! اسپرا نے نم آنکھوں سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے پکارا، جس پر دانش نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں شوق سے بھری پھیری، وہ بھیگے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اسپرا نے جب دیکھا وہ کسی چیز پر بیٹھا ہے تو وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، پیرالائز۔ حمزہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے اس کی جانب دیکھنے لگی، لیکن
تکلیف سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ او میرے خدایا، یہ نہیں ہو سکتا دانش، اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو فیری، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دانش نے اسپرا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے اتنی بری طرح اس کی ٹانگ پر مارا تھا کہ اس کی ٹانگ ہی پیرالائز ہو گئی۔ حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر اسپرا دانش کے سامنے اپنے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو دانش، پلیز، یہ سب میری غلطی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ میری طرف دیکھو اسپرا، دانش نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا فیری، بہت یاد آئی تم مجھے۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، ماما پاپا سب کو، سب بہت یاد آتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں اسپرا، میں تمہیں بہت جلد اس سے بہت دور لے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ دانش نے ٹیشو پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ یہ میرا نمبر ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھے کال کرو، باقی سب تمہیں وہاں سمجھاؤں گا۔ دانش نے ٹیشو پیپر اسپرا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ دانش، اسپرا تمہیں اب جانا چاہیے، تمہارا باڈی گارڈ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اسپرا کے کچھ بولنے سے پہلے دانش بولا تو اسپرا نے باہر کی جانب دیکھا جہاں واقعی وکٹر اسے تلاش کرتا تھا۔ تم کیسے جانتے رہو کدھر؟ میں تمہیں سب بتاؤں گا، ابھی بس جاؤ۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے ہاں میں سہلایا اور ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر باہر کی جانب بھاگ گئی۔ وکٹر باہر پہنچ کر اسپرا نے جلدی سے اسے پکارا، جس پر وکٹر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اچھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اسپرا کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ سوری، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی تھی اور پانی کی شدید طلب تھی کہ مجھے خود ہی میں پانی لے آئی۔ وہ بوتل اسے دکھاتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری میم۔ وہ بوتل اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا اپنے لب چبا کر رہ گئی اور وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اسپرا گھر میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کر کے واش روم گئی اور شاور لینے لگی کیونکہ اس کے دل و دماغ میں اس قدر حیرانی تھی کہ اب وہ شاور نہ لیتی تو اس کے دماغ کی نسیں ویسے ہی ٹینشن سے پھٹ جاتی۔ مطلب اب وہ کبھی فٹ بال نہیں کھیل پائے گا، اس کا اکلوتا خواب میری وجہ سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اب وہ کبھی صحیح سے نہیں چل پائے گا۔ وہ رینڈم کپڑے پہن کر واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر گرتے ہوئے رو دی۔ میں اتنی بری کیسے ہو سکتی ہوں؟ جس شخص نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، میں اسی کا دل جیتنے لگی ہوں، جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے فیانسے کی ٹانگ توڑ دی، میرے والدین، میری بہن کو قید کر لیا۔ میں اس کا دل کیسے جیت سکتی ہوں؟ وہ تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ اور اب میں تم سے ہی چرا کر مجھے اذیت دوں گی، بہت زیادہ۔ وہ اپنا آپ خود میں سمیٹتی ہوئی روتے ہوئے بولنے لگی۔ تبھی اسے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے بلینکٹ لے کر اپنے آنسو صاف کر کے آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ جب کافی دیر اسے ارحم کے روم میں آنے کی آواز سنائی نہیں دی تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں جانتا تھا تم جاگ رہی ہو۔ ارحم کے الفاظ پر اسپرا نے شیٹ پر اپنی گرفت میں غصے سے سخت کی، جبکہ زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ آہستہ سے اس کے برابر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اسپرا کے ہاتھ سے شیٹ ٹھیک کر دی۔ کیا ہوا ہے اسپرا؟ ارحم نے اس کے گیلے بال منہ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی پیچ بلیک ڈارک آنکھوں میں دیکھا جو ہر طرح کے جذبات سے خالی تھی۔ اس کا دل کیا ارحم کے منہ پر زور سے پنچ دے مارے تاکہ اسے بھی احساس ہو وہ اس وقت اس کی وجہ سے کتنی اذیت میں ہے۔ مجھے جواب چاہیے، وہ سرد مہری سے بولا اور ساتھ ہی اسپرا کے گلے پر اپنی انگلی چلانے لگا، جبکہ اسپرا بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ او خدا، میں کیا کروں؟ نہ میں اس سے لڑ سکتی ہوں، نہ میں اس سے کہیں دور بھاگ سکتی ہوں، اور نہ ہی میں اسے جانے بغیر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہوں۔ اگر ابھی میں نے کچھ کیا تو یہ مجھے پل میں اس بستر سے 10 فٹ زمین کے نیچے بھیج دے گا۔ اسپرا، آج تم جلدی آ گئے۔ اس نے جب محسوس کیا اس کی سانسیں غصے سے تیز چلنے لگی ہیں تو جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی، ساتھ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے گال سے ہلانے لگی، جس پر ارحم کی آنکھیں نرم پڑیں اور اسپرا کے لمس پر اس کا جسم ریلیکس ہو گیا۔ مجھے وکٹر نے بتایا آج کیا ہوا۔ آئندہ تم ایسی کسی جگہ پر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس پر کبھی مجھ سے بحث کرو گی، ارحم نے ڈو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ چلو اٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر
نیچے لے جاتے ہوئے کہا، لیکن آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اسپنا نے لب چباتے ہوئے بتایا، کیونکہ پچھلے دنوں سے وہ روزانہ ارحم کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ کیوں؟ ارحم نے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید تھکاوٹ ہو گئی تھی، اسی لیے۔ وہ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ تم نے یہ سارا سامان بھی اس کی جگہ پر نہیں رکھا؟ ارحم نے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور 7 سیل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں کل کروں گی، آج موڈ نہیں ہے میرا۔ اسپنا نے ان بیگز کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ۔ ارحم نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ کال پر کسی سے بات کرنے لگا۔ اسپنا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ کال پر بات کرنے کے بعد ارحم نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے میکسیکن کا آرڈر دے دیا ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ تم بتاؤ، آج کا دن کیسا گزرا؟ ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپنا نے اپنی ٹانگیں اٹھا کر کاؤچ پر رکھی تاکہ وہ سکون سے بیٹھ سکے۔ اچھا گیا، وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ سے بولی۔ بس اچھا؟ ارحم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نرمی سے بولی۔ لک ایٹ می، ارحم نے کہا تو اس نے جلدی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بہت اچھے موڈ میں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہے، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپنا کے دل میں خوف کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے چہرے کو سیدھا رکھا، ذرا برابر بھی واضح نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے سوال پر ڈر محسوس کر رہی ہے۔ نہیں ارحم، اس نے جان بوجھ کر اس کا نام لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ارحم کو اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج کا تم نے سارا دن باہر گزارا، کیا تمہیں ایک پل کو بھی محسوس ہوا تم مجھ سے دور جا سکتی ہو یا بھاگ سکتی ہو؟ ارحم نے پرسکون لہجے میں پوچھا، لیکن اس میں چھپی دھمکی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں، آج کا دن میں نے بہت انجوائے کیا۔ جانتے ہو، مجھے فارغ وقت میں شاپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ میں نے گروسری، اسنیکس اور فروٹس خریدے۔ مجھے لگ رہا تھا میں تمہارا سارا کارٹ ختم کر دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بتانے لگی، مجھے فرق نہیں پڑتا تم نے کتنے خرچ کیے اور کتنے نہیں۔ ارحم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جس پر اسپنا خاموش رہی اور ارحم کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی۔ آج تم بہت خاموش ہو۔ ارحم نے اسپنا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ کہیں یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی تو نہیں؟ ارحم نے اسپنا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے پوچھا۔ ارحم تم بھی نا؟ اسپنا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ مجھے دھوکہ دینے والے لوگ پسند نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ وہ اس کے تھوڑی کو چومتا ہوا اٹھ گیا، کیونکہ اس کی توجہ نیچے ہوتی ڈور بیل نے کھینچی تھی۔ پلیٹس لگاؤ، لگتا ہے آرڈر آ گیا، وہ کہتے ہوئے لیونگ روم سے نکل گیا، جبکہ اسپنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی۔ 7 بجے تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اسپنا جو کپڑے سے میٹ ہوئی تھی، ارحم کی آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کدھر جانا ہے؟ اس نے کپڑے وارڈروب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پارٹی، ارحم نے مصروف سے انداز میں کہا، اور ساتھ کمپیوٹر پر اس کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ کیا تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے؟ اسپنا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس پر ارحم نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اسپنا کو ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا تم بیوقوف ہو؟ نہیں، میں برتھ ڈے نہیں مناتا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر پارٹی کس خوشی میں ہے؟ وہ کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ البرٹو پارٹی دے رہا ہے کیونکہ اس نے کافی کلبس اور پبس خریدے ہیں اس سال، اور ساتھ اس کا بزنس دنیا میں پھیل رہا ہے، تو بس وہ وہی پارٹی دے رہا ہے۔ ارحم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس شخص کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپنا نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے لیے کام نہیں کرتا۔ ہاں، مگر اسے اپنا بزنس چلانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ These businessmen are nothing without us۔ وہ آخری لائن خود سے بڑبڑایا، مگر اسپنا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی، اس نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ٹاول پکڑے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اوہ گاڈ ارحم، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزیں سمیٹا کرو، اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اسپنا نے بیڈ کو گھورتے ہوئے کہا، جہاں ارحم کی
پسٹل، لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہا ہے سنائی دے رہا ہے؟ ارحم نے جب اس کی بات کو سن کر بھی انسنا کر دیا تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں کندھے پر ٹاول ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ ارحم میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی، یہ وومین آئی ہیئرڈ یو، میں کچھ دیر تک رکھ دیتا ہوں انہیں صحیح جگہ پر۔ ارحم نے کچھ تلاش کرتے ہوئے سکون سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے پوچھا تو اسپرا جو بیڈ پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگی اس کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ لپسٹک، مسکارا، آئی لائنر اور باقی سب بکواس، وہ چڑھتے ہوئے بولا اور ساتھ ساری چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ ارحم مت کرو، یہ ڈرائر صرف کاسمیٹک کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، یہ ڈرار صرف کاسمیٹک کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی، ہاں دکھ رہا ہے، لیکن مجھے اس میں سے اپنی چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ سامنے پڑی چیزوں کو گھورتے ہوئے بولا، کیا چاہیے مجھے بتاؤ، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ اسپرا نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، پرفیوم، یہ رہی۔ اسپرا نے پاس ہی پرفیوم پڑی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ نہیں یار، وہ چھوٹی سی بوتل تھی، ڈسٹی ریڈش کلر میں۔ وہ واپس سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، وہ پرفیوم تو تھی؟ اسپرا لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں پرفیوم تھی، کدھر رکھی ہے تم نے؟ ارحم نے جلدی سے ساری چیزیں چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہ ایکچولی میں ڈرار کی صفائی کر رہی تھی تو وہ اس قدر عجیب لگ رہی تھی، مجھے لگا کوئی تیل ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے، اس نے کہہ کر ارحم کی جانب دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ I mean it looked awful so I threw it، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ عطر تھا، جانتی ہو کس قدر مہنگا تھا، وہ تو اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں۔ وہ ایک صدمے سے بولا۔ سوری، وہ منمنائی۔ سوری کا میں کیا کروں اسپرا، یہ دیکھو سب لڑکیوں کا کاسمیٹک سے بھرا پڑا ہے۔ ہیل، میں نے کبھی کسی عورت کی آئٹمس کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا، اور اب دیکھو عورتوں والے کپڑے، پرفیوم، شوز وغیرہ۔ وہ ایک ایک چیز اسے دکھانے لگا، جبکہ اسپرا کو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی صاف دکھنے لگی۔ اور ہاں تمہارے یہ ڈونٹ یو ڈیئر، اور کیا تم بھول گئے؟ تم خود اپنی مرضی سے میرے لیے سارا بوتیک خرید لائے تھے، اور ریک پر پرفیوم بھی تم نے خود سجائی۔ اور لیکن شاید تم بھول رہی ہو، یہ سب میں نے نہیں کی، بلکہ تم نے۔ ارحم جو اسے ٹوکتے ہوئے اس کی پرائیویٹ چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا تھا، اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ساتھ اس کے گال دہکنے لگے، مجھے اچھا لگتا ہے جب تم بلش کرتی ہو۔ Your cheeks glow a beautiful shade of red that I will never get tired of seeing۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو منہ سے پیچھے ہٹا کر اس کو کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی نما الفاظ میں کہا، جس پہ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شوق سے ارحم کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ ایسے کچھ محبت سے پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسپرا کی آنکھوں میں شوق دیکھ کر ارحم کو اپنی بات کا احساس ہوا، تو وہ جلدی سے اپنے ایکسپریشنز کو سرموری کا لبادہ اوڑھ کر اسے خود سے دور کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا کے دل کو تکلیف ہوئی اس کے یوں چھوڑ کر چلے جانے پر۔ اوف اسپرا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم ہر دفعہ اس کے ارد گرد اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہو؟ ڈونٹ فارگیٹ یور مین ایم۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی اور ساتھ بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا پتہ ان ڈاکیومنٹ سے کچھ مل جائے۔ سامنے پڑے ڈاکیومنٹ کی جانب دیکھتے ہوئے اسپرا نے سوچا اور ساتھ ہی چیک کرنے لگی، مگر ان میں سے اسے کچھ بھی خاص نہیں ملا، کیونکہ وہ سب بس پراپرٹیز کے لیگل پیپر تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا، مگر وہ پاس ورڈ مانگنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کا پاس ورڈ؟ کون ہو سکتا ہے ارحم کے دل کے بہت قریب؟ وہ سوچنے لگی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی ارحم کے ماما پاپا کدھر ہیں، بہن بھائی سب، مجھے تو کسی کا نام ہی نہیں پتہ، تو پاس ورڈ خاک کھولوں؟ اف اللہ جی، ارحم کو کیسے سلجھاؤں، کیسے پتہ لگاؤں اس کا؟ وہ لیپ ٹاپ کو گھورتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی۔ تبھی اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ تم بلیک کے علاوہ کوئی اور رنگ کیوں نہیں پہن سکتے؟ اسپرا نے جب دیکھا ارحم نے واپس سے
بلیک کلر کا سوٹ نکالا ہے تو وہ سوٹ کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ اس نے ارحم کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی۔ آئی لو بلیک، جانتی ہوں لیکن میں بہت تھک چکی ہوں تمہیں ایک ہی رنگ کے لباس میں دیکھ دیکھ کر۔ اسپنا نے بیڈ پر کشن سیٹ کرتے ہوئے کہا، ساتھ پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کیا تم ایسے مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں اس گھر میں صرف ٹاول میں گھوموں، بغیر کپڑوں کے؟ ارحم کی بات پر اسپنا جو پانی پی رہی تھی، سارا پانی اس کے منہ سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی۔ واٹ؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، اسپنا نے پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، ساتھ اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب میرے پاس بلیک کلر کے علاوہ کسی اور رنگ کا لباس ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی پھروں گا نا۔ سمجھ رہا ہوں میں سب اسپنا، تمہاری جو یہ خواہشات ہیں نا، وہ شرارت سے بولا۔ ان یور ڈریمز، وہ کہہ کر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نیچے کی جانب بھاگی، جبکہ اسے پیچھے اپنے ارحم کا کہکہ صاف سنائی دیا، لیکن وہ خود کو نارمل کر کے کچن میں کچھ بنانے چلی گئی۔ اوکے، میں 7 بجے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ وہ نیچے آ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ 7 گاؤن، یا اللہ، 7 گاؤن میں ٹرائی کر چکی، لیکن مجھے ایک بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی ارحم آتا ہوگا، میں کیا کروں؟ وہ جو خود سے بڑبڑائی تھی، اسے بھائی کے گھر میں داخل ہونے کی آواز آئی تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ارحم نے کمرے میں داخل ہو کر مایوسی سے کہا۔ مجھے کوئی لباس ہی نہیں ملا، وہ چہرہ نیچے جھکاتے ہوئے بولی۔ یہ سب کافی نہیں ہے؟ چلو میں تمہیں کل شاپنگ پر لے جاؤں گا، جو دل کرے خرید لینا، لیکن ابھی ان میں سے کوئی پہن لو۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ بہت ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں اور کیا نہیں۔ وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ یہ پہن لو، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ تم تیار چاہیے ہو مجھے؟ وہ ایک ڈریس اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ ارحم، مجھے لگتا ہے یہ مجھ پر اچھا نہیں لگے۔ ارحم، مجھے نہیں لگتا یہ مجھ پر اچھا لگے گا، وہ لب بھینچتے ہوئے بولی۔ جسٹ ویئر اٹ، واٹ ایور یو سے سر۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے ڈریس پکڑتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ پلے ود می ٹیسلو۔ ارحم نے آئی برو اچکائے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ جیسے ہر وقت حکم دیتے ہو، مجھے میرے سر ہی لگتے ہو، بس اس لیے بول دیا۔ اوہ آئی سی، اگر اسٹوڈنٹ بات نہ مانے تو پھر اسے بھی سزا ملتی ہے، رائٹ ٹیسلو؟ ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اسپنا نے اپنا تھوک نکلا۔ میں بس پہن رہی ہوں، پلیز تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اسپنا جلدی سے اپنا ڈریس پکڑ کر چینجنگ ایریا کی جانب بھاگ گئی۔ وہ جلدی سے بلیک گاؤن پہن کر باہر آئی اور میرر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ کر خود کا میک اپ کرنے لگی۔ لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کو ہلکے ہلکے کرل ڈال کر اپنی کمر پر کھلے چھوڑ دیا۔ آئی تھنک لپسٹک مجھے ریڈ لگانی چاہیے، اسپنا نے اپنی فائنل لک میرر میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر بلڈ ریڈ لپسٹک لگانے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر میرر سے ارحم کے عکس پر پڑی، جو بلیک جینس پہنے، جس کی بیلٹ پر شیر کی سمبل تھی، ساتھ وائٹ شرٹ اور اس کے اوپر بلیک کوٹ تھا۔ پرفیکٹ۔ اسپنا کی نظر جب اس سے ہٹنا مشکل ہونے لگی تو وہ بغیر سوچے سمجھے بول گئی، کیونکہ وہ سر تا پاؤں لگ ہی اس قدر دلکش رہا تھا۔ ابھی جویلری بھی نہیں پہنی، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس کے قریب کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا، جبکہ اسپنا ایک ٹرانس سے باہر نکلی اور جلدی سے ڈائمنڈ کے ڈراپس اپنے کانوں میں ڈالنے لگی۔ چلیں۔ جب ارحم نے دیکھا وہ تیار ہو گئی تو اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، جو اسپنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ اس کی سنگت میں چلتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر پارٹی کے لیے نکل گئے۔ ارحم گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے روک کر اس میں سے باہر نکلا اور اسپنا کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہو گیا، جہاں لوگوں کی چہل پہل تھی، مگر ان دونوں کے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی، وہ جہاں سے گزرتے لوگوں کی نگاہیں ان کی جانب اٹھتی۔ کافی لوگوں نے آگے بڑھ کر ارحم سے ملنا چاہا، مگر وہ سب کو اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ارحم ایک آدمی کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا، جس کی اس کی جانب پشت تھی، مگر اس شخص نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے ارحم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔
تمہارا ہی انتظار تھا، شکر ہے تم نے اس پارٹی کو اپنی آمد سے رونق بخشی۔ اس شخص نے ارحم اور اسپرا کی جانب بڑھ کر ارحم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تو تم وہ خوش قسمت لڑکی ہو جس نے ہمارے خوب روح کو چرا لیا ہے۔ اس شخص نے ارحم سے پیچھے ہٹ کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ تو ارحم، شپمنٹ سب تیار ہے؟ اس شخص نے واپس سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آدھی رات تک امپورٹ ہو جائے گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ گڈ گڈ، میں نے تمہاری سروس پر کبھی شک نہیں کیا، وہ آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے البرٹو، ارحم نے سکون سے کہا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، البرٹو جلدی سے بولا، کیونکہ وہ ارحم کے موڈ کے ساتھ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گڈ، وہ کہہ کر اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر کاؤچز کی جانب بڑھ گیا جہاں علی، احمد اور زین بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحم، احمد نے مسکراتے ہوئے پکارا، میں آئندہ ان اسٹوپڈ پارٹیز میں کبھی نہیں آؤں گا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ساتھ اسپرا کو بھی اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ پارٹیز ہی ہوتی جہاں تم حسین لڑکیوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ سیٹ ہو سکتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں ایسی پارٹیز سے نفرت کیوں ہے، احمد نے ایک گروپ کی لڑکیوں کی جانب آنکھ مارتے ہوئے کہا جو ان سے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے ہنس کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ پاس بیٹھے زین نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ اسکاچ۔ جب وہ ویٹر قریب آیا تو ارحم نے کہا، ریلیکس یار، مجھے بھی ایسے کسی کی پارٹیز نہیں پسند، اس سے بیٹر کیسینو ہوتا ہے، زین نے نرمی سے کہا۔ مجھے بھی، علی نے بھی زین کی حامی بھری۔ احمد، تم انگولا کے لیے کب نکل رہے ہو؟ ارحم کے سوال پر احمد نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ پیر کو، وہ واپس سے لڑکیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تمہاری آنکھیں باہر کسی انڈے کو ڈونیٹ کر دوں گا اگر تم نے ان لڑکیوں کو دیکھنا بند نہیں کیا تو، ارحم نے اسے وارن کیا۔ سیریسلی اسکارپیو؟ احمد نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، جس پر پاس بیٹھے زین اور اسپرا اور علی مسکرانے لگے۔ ڈیڈ سیریس، ارحم نے اسے چیلنج کیا۔ اوہ کم آن مین، ایک انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے انجوائے کرنے کے لیے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں کل تم انگولا کے لیے نکلو، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے ارحم، زین جلدی سے بولا۔ لیکن کیوں؟ ارحم نے آئی برو اٹھائے۔ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے مسلسل گولیاں چل رہی ہیں ادھر، وہاں کی پولیس کا ماننا ہے اس سب کے پیچھے مافیا ہے، وہ الکوہل کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ پولیس نے کب سے ان معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا؟ ویسے بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ نندامدی کے علاقے میں قدم رکھ سکے، ارحم نے کہا۔ تبھی ویٹر اس کی اسکاچ اور گلاس لے کر اس کی جانب بڑھا۔ کریکشن، یہ نیوٹا کا علاقہ ہے، نندامدی کا نہیں، اور یقین کرو نیوٹا اپنے لوگوں کے دلوں میں خوف ویسے پیدا کرنے میں فیل ہو گیا جیسے اس کے باپ نے کیا تھا، زین نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سے نندامدی کا قتل ہوا سب کچھ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، ارحم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی اسپرا کا دھیان ڈائمنڈ بزنس پر گیا جس کے بارے میں ارحم نے اسے بتایا تھا کہ اس کے مالک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا سنبھال لے گا۔ ارحم ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، زین نے ارحم کو الجھتا دیکھا تو وہ بولا۔ کیا سب خواب ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے گھر پر حملہ ہوا ہے، لوگ بھولتے جا رہے ہیں آخر اسکارپیو ہے کیا، ان کے دل سے خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، میں چپ ہوں لوگ سر پر سوار ہوتے جا رہے ہیں، یقین کرو میں واپس سے اپنی دھن میں آیا تو اس چہکتی کھلکھلاتی دنیا کو جہنم بنانے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ارحم ریلیکس ہو جاؤ یار، ہم اس کے باس کو نہیں پکڑ پائے لیکن اس گروپ کے لیڈر کو اٹھا دیا ہے جس نے گھر پر حملہ کیا تھا، زین نے نرمی سے کہا۔ ڈیم، میرا دل کر رہا ہے اس ایڈیٹ کے دل میں ویسے ہی گولی اٹھا دوں جیسے اس نے مجھے ماری تھی، علی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایڈیٹ، پھر تم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے بلکہ مر چکے ہوتے اگر اس نے تمہارے دل میں گولی ماری ہوتی تو، احمد نے اس کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے وہ لوگ احمد پر حملہ کریں گے
جب وہ انگولا کے لیے نکلے گا، جبکہ ان کا لیڈر ہمارے قبضے میں ہے۔ زین نے سوالیہ نظروں سے ارحم کی جانب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے تاکہ ڈائمنڈ سے متعلق انفارمیشن حاصل کر سکیں، لیکن میں مر کر بھی انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں دوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں احمد کے ساتھ جاؤں گا۔ علی جلدی سے بولا، لیکن میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا رہا جو پہلے ہی زخمی ہیں۔ احمد نے اس کے پیٹ پر مکہ جڑتے ہوئے کہا، جس پر علی نے اسے گھورا۔ میں ٹھیک ہوں ارحم، علی بڑبڑایا، جبکہ ارحم نے ان دونوں کو اگنور کر کے ذہن سے کچھ بات کرنے لگا، جبکہ احمد اٹھ کر ان لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہیلو اسپرا، علی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو چپ کر کے ارحم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہیلو علی، اسپرا نے اس کی نقل اتاری، جس پر وہ ہنس دیا۔ اسپرا، میں بس آتا ہوں اور تم علی کے ساتھ ہی رہو، وہ ذرا کام ہے۔ ارحم اسے بولنے کا موقع دیے بغیر زین کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اسپرا کو زین کا رویہ بھی آج کچھ عجیب سا لگا۔ یو لک بیوٹیفل بھابی، علی نے وسکی گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ ڈریس ارحم نے سلیکٹ کیا ہے، اسپرا نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اسپرا، وہ سامنے تمہیں آدمی نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ٹوپی ہے؟ علی نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جس کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ ہاں، کیوں؟ اسے کیا ہوا؟ اسپرا نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے 20 سالہ لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ وہ لڑکی دیکھ رہی ہو جو اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ واٹ؟ اس نے پولیس میں اس کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی؟ اسپرا نے صدمے سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ اس نے کروائی، جس کے طور پر اس آدمی نے اس کے ماں باپ کا قتل کر دیا اور اسے زبردستی اٹھا لیا ہے۔ اس طرح پولیس نے کیس بند کر دیا۔ اسے زبردستی اٹھا لیا ہے، اس طرح پولیس نے کیس بند کر دیا۔ وہ اس آدمی کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، ہی از اے مانسٹر۔ اسپرا نے غصے سے کہا، وہ لڑکی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے، تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ میں اس کی جگہ ہوتی تو اب تک اس بوڑھے آدمی کو زہر دے کر مار چکی ہوتی۔ اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کیا مدد کروں؟ اس دنیا میں مرد ایسے ہی ہیں، مانسٹر۔ وہ سارے لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نو ونڈر، ارحم بھی ایسا ہی ہے، مانسٹر۔ اس کے دل میں بھی رحم نہیں ہے، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا، جس پر علی نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا مگر خاموش رہا۔ تو تم ارحم کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپرا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم سب اپنے باس کے لیے کام کرتے ہیں جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے لیے کام کرتے؟ نہیں، سب نہیں، ہاں مگر بہت سے۔ ہر ملک کا اپنا سربراہ ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے بنجامن، جس سے ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے کیسینو میں؟ ہاں جانتی ہوں، وہ یو کے پر حکومت کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں کا باس کون ہے؟ اسپرا نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا نام؟ اس سے پہلے علی نام بتاتا کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ ان دونوں نے جلدی سے نظر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا جہاں لوگ خوف سے کپکپا رہے تھے اور ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسپرا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس کی نظر سامنے زمین پر گری باڈی سے ٹکرائی جس کے سر سے خون بہہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ چلو اسپرا، ہمیں نکلنا ہے، علی نے پریشانی سے اسے پکارا مگر وہ کپکپاتے جسم اور پتھرائی آنکھوں سے زمین پر گرے وجود کو دیکھنے لگی۔ اسپرا چلو، وہ چیخا اور اس کا بازو پکڑ کر دوسری جانب بھاگنے لگا، جبکہ اسپرا کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس گر کر اس کے ڈریس کو بھگو گیا۔ علی ویٹ، علی ویٹ۔ جب گولیوں کے چلنے کی آواز تیز ہو گئی تو اور گارڈ جلد ہی پارٹی ایریا میں داخل ہو کر مہمانوں کو محفوظ ایریا کی جانب بھیجنے لگے، اسپرا نے ہوش میں آ کر علی سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، نہیں اسپرا، ویٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں جلد سے جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا ضروری ہے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بولنے لگا، لیکن ارحم ابھی بھی باہر ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ ارحم اور زین دونوں ہی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، وہ دونوں اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ چلائی اور ساتھ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اسپرا، باز آؤ، یہ وقت نہیں ہے اس سب کا، علی نے اسے وارن کیا۔ نہیں آؤں گی،
بات سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ انم یہاں نہیں ہے، وہ باہر ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر علی نے لمبا سانس کھینچا اور لوگوں کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کر اپنی جان بچانے میں مصروف تھے۔ Why the hell are you so worried about him؟ یہاں تک میں جانتا ہوں تم بس اس سے کسی طرح دور بھاگ جانا چاہتی ہو، پھر یہ پریشان ہونے کا ڈرامہ کیوں؟ وہ ایک جگہ رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرموری سے بولا، جس پر اسپرا نے خوف سے اس سے 2 قدم دور لیے۔ پھر علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور لوگوں کو سائڈ پہ کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ اسپرا اس کے بعد خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی اور جلد ہی وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ بالکل خاموش ہے اسپرا، ذرا بھی آواز نہ ہے۔ جب باہر سے گولیوں کی گولیوں کی چلنے کی آواز کم آنے لگی تو علی نے آہستہ سے کہا اور کچن کے گلاس وال کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر باہر لان کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ اسپرا بھی دبے قدم چلتی اس کے برابر جا کر کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اس کی نظر پر ارحم کی پشت سے ٹکرائی، جس کے سامنے احمد، زین اور البرٹو دائرے کی شکل میں سر نیچے جھکائے کھڑے تھے، جیسے کہ ان لوگوں کے درمیان میں پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ اسپرا نے باہر اور پھر علی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں انہوں نے کسی کو پکڑا ہے، وہ دیکھو سامنے۔ علی نے سامنے کی جانب اشارہ کیا، جہاں ارحم تھوڑا سا پیچھے ہوا تو زمین پر گھٹنے کے بل پڑا ہوا شخص نظر آیا جو ارحم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں رکو اور شور مت کرنا، نہ ہی میرے پیچھے آنا، وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن میں یہاں رہو، علی نے اسے ٹوکتے ہوئے سختی سے کہا، جس پر اسپرا اپنا لب بیچ کر رہ گئی اور اس کے چلے جانے کے بعد واپس جب سامنے کا منظر دیکھنے لگی جہاں ابھی علی پہنچا تو احمد اسے کچھ بتانے لگا، جو کافی دور کھڑی اسپرا سننے سے قاصر تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص نے ان کی بات پر کہہ کر لگایا، جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہیں جھلک رہا تھا، جبکہ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور باقی جسم بھی کافی بری حالت میں تھے۔ اسی لمحے ارحم نے نیچے جھک کر اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا، جس سے وہ زمین پر گرا۔ احمد نے آگے بڑھ کر ارحم کو اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھ کر اس شخص کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، لیکن بجائے ڈرنے کے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اس شخص کو خود پر رحم نہیں آ رہا؟ کیا یہ نہیں جانتا سامنے کون سا جلاد اس کے سامنے بیٹھا ہے؟ اسپرا اس شخص کو مسکراتے دیکھ کر خود سے بڑبڑانے لگی، لیکن تبھی اس نے محسوس کیا جیسے اس شخص کی مسکراہٹ سمجھے اس کی نظر زین کی جانب گئی، جو جیب میں ہاتھ ڈالے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے زین کو دیکھنے کے بعد واپس سے ارحم کی جانب دیکھا۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد اس شخص کو دیکھنے لگے، جبکہ وہ صرف ارحم کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس شخص نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر علی نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے علی واپس سے اس شخص کی جانب دیکھتا، اس نے اپنا ہاتھ آگے لا کر اپنے گلے پر کچھ مارا، جس سے خون نکل کر زمین پر گرنے لگا اور وہ شخص وہیں دم توڑ گیا۔ سامنے اس شخص کو خود کی جان لیتے دیکھ کر اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر وہ جلد ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باقی چیخوں کو دبانے لگی، ساتھ سامنے دیکھنے لگی، جہاں اب البرٹو ارحم پر چیخ رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا سامنے پڑے وجود کو مسلسل دیکھتا رہا، جبکہ زین اور علی البرٹو کے اوپر چلانے لگے۔ علی نے آگے بڑھ کر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور ایک نظر البرٹو کی جانب دیکھا، پھر اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور بغیر ہچکچائے اس کے سر پر اپنی پسٹل تان دیا۔ اس سے پہلے وہ چلا دیتا، زین نے ارحم کو پشت سے پکڑ کر دوسری طرف کیا اور کچھ کہنے لگا، جس پر ارحم نے شعلہ برساتی نظروں سے البرٹو کی جانب دیکھا۔ ویئر از شی؟ ارحم نے انتہائی اونچی آواز میں چلایا، جو آواز اسپرا کے کانوں سے بھی ٹکرائی۔ وہ وہاں ہے۔ علی نے جلدی سے کچن کی گلاس وال کی جانب اشارہ کیا، جہاں اسپرا کھڑی تھی، جس پر ارحم نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس قدر شدت دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا۔ اسی پل علی نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ دروازہ کھول کر دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی، جبکہ ارحم آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ گیا۔ اسپرا نے آج پھر اس کی آنکھوں میں وہی جنون اور پاگل پن محسوس کیا جو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا جب ارحم نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ ارحم نے قریب آ کر اپنی پیٹھ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں کے اندر گاڑیں، جو انتہائی کولڈ تھیں۔ اسپرا کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتی، اسے کمر سے پکڑ کر باہر دروازے کی جانب لے جانے لگا، جبکہ اسپرا کو محسوس ہونے لگا
اگر ارحم نے بھی اس کی کمر اپنی گرفت نارمل نہیں کی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر وہ لاپرواہ بنا اسے کھینچتا ہوا گاڑی کے قریب لے گیا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی کے اندر پٹک دیا، جبکہ اسبل نم آنکھوں سے ارحم کا یہ جنگی روپ دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر میں موجود تھے۔